اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. اللهم افتح علي فتوح العارفين بحكمتك وانشر علي رحمتك وذكرني ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزم فیض القرآن میں آؤ قرآن سمجھے کی دعوت پر آن لائن شرکت کرنے والے احباب ملت و محترم حاضرین و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ نہایت کی عقیدت اور انتہائی محبت کے ساتھ یکزبان و یک خیال ہو کر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم مالک رقاب امم نبی محترم رسول مکرم حضور سراپا نور سرکار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور سب مل کر پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم. حضرات گرامی، جمعہ گزشتہ میں گفتگو کا سلسلہ اس بات پر تمام ہوا تھا کہ یہودیوں کے ایک سوال کا جواب قرآن نے دیا تھا کہ جب ان لوگوں نے
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو اللہ نے اس کا جواب عطا فرمایا کہ آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الساعہ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب عطا فرمایا کہ نبی آپ سے لوگ قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کو ٹھہری ہے، تم فرماؤ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ یہ یہودیوں کے سوال کا جواب اللہ نے دیا۔ کچھ لوگ اس طرح کی آیتوں کو دیکھ کر یہ نظریہ قائم کرتے ہیں کہ نبی کو معاذ اللہ علم غیب نہیں ہے، اور اگر علم غیب ہوتا تو وہ فوراً بتاتے کہ قیامت فلاں وقت میں آئے گی، فلاں دن میں آئے گی، لیکن نبی نے جواب میں فرمایا کہ علمها عند ربی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیں علم غیب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو رسول ہو یا جو نبی ہو تو وہ قیامت کے بارے میں علم ہی دے اور قیامت کب آئے گی یہ بتائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نبی پر یہ لازم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ بتائے، نبی پر تو یہ لازم ہے کہ وہ بندوں کو دعوت دے کر گمراہی سے ہدایت کی منزل منیر بتائے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرے اور لوگوں کو بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے، تمام برائیوں سے نکال کر وہ اچھائیوں کی طرف مائل کرے اور ہدایت کی انہیں تلقین فرمائے۔ لیکن اس طرح کے سوالات کر کر کے لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے یہ حل ہو جائے گا۔ اللہ نے جواب عطا فرما دیا، اور یہ بھی جواب دینا اللہ کا نبی کو جواب بتانا اس بات پر ہے کہ نبی تو علم رکھتے ہی ہیں، اور جب پوچھے گا کوئی تو بتا بھی سکتے ہیں، لیکن فلسفہ یہ ہے کہ نبی اس سوال کا جواب نہ دیں اور یہ کہہ دیں کہ تم قیامت کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو، قیامت کا علم تو اللہ کو ہے۔ یہ جواب سکھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کو خوب خبر ہے۔ اور رب نے ارشاد فرما دیا قل انما علمها عند ربی، تو تم فرماؤ کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض، اسے وہی اس کے وقت پہ ظاہر کرے گا۔ دونوں چیزیں، علم بھی اللہ کو ہے اور وہی اس قیامت کو ظاہر کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کہ اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ بھاری پڑ رہی ہے آسمانوں اور زمینوں میں، تم پر نہ آئے گی مگر اچانک۔ اور پھر اس سوال کے جواب میں بھی قرآن نے نبی کی تربیت فرمائی اور اللہ نے نبی کو تعلیم دیا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، کہ تم سے ایسا پوچھتے ہیں گویا تم نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ قل انما علمها عند اللہ، تم سے سوال کرتے ہیں کہ ایسے سوال کر رہے ہیں جیسے کہ تمہیں اس بارے کی خوب تحقیق ہے، تمہیں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے، تمہیں اسی کام پہ مامور کیا گیا ہے۔ آپ کہہ دو کہ تم فرماؤ کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ جانتے نہیں۔ یہ بھی آیت پاک اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر فرمائی اور نازل فرمایا۔ اس تعلق سے مفسرین اکرام کا جو
بیان ہے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اخفاء کی حکمت یہ ہے کہ بعض مشائخ اس طرف گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو باعلام الہی وقت قیامت کا علم ہے، اور یہ حصر آیت کے منافی نہیں، یعنی یہ کہہ دینا کہ اللہ ہی کو ہے، اس کا یہ مطلب کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ نبی کو علم ان چیزوں کا نہیں ہے، بلکہ نبی کو علم ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کے سوال پر نبی بتا ہی دیں، اور اگر علم غیب سرے سے نہیں ہے تو پھر اسی کے ساتھ پھر اس طرح کی بات آتی ہے کہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی تشریف لے جا رہے تھے، اور واپسی پر اچانک تیز ہوا چلی۔ تیز ہوا جو چلی تو قافلے کے جانور یہ وہ منتشر ہونے لگے، ادھر ادھر ہونے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر خبر دی کہ مدینہ طیبہ میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا۔ مدینے سے بہت دور تھے اور غزوہ بنو مصطلق سے واپس ہو رہے تھے، تیز ہواؤں کے جھونکوں سے لوگ پریشان تھے، قافلے والے منتشر ہوئے، تو نبی نے اس موقع پر یہ خبر دی کہ مدینے میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ خود سمجھیں اور سوچیں کہ نبی کو کسی پیغمبر نے، کسی قاصد نے، کسی نے آ کر بتایا نہیں تھا کہ مدینے میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا، بلکہ نبی نے اسی موقع پر فرمایا کہ مدینے میں رفاعہ کا انتقال ہو گیا، اور ساتھ میں پھر نبی نے یہ فرمایا صحابہ سے ذرا میرے ناقے کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے۔ ایک ہی وقت میں دو طرح کی باتیں، ایک طرف تو یہ بتا رہے کہ رفاعہ کا انتقال مدینے میں ہو گیا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں ذرا پتہ کرو یہ ہواؤں کے تیز جھونکے سے میرا ناقہ یعنی اونٹ، میرا اونٹ کہاں گیا۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں پیدا ہوں گی، قافلے میں منافقین بھی تھے، وہ عبداللہ ابن ابی وغیرہ، انہوں نے جو یہ باتیں سنی ایک ہی وقت میں دو طرح کی، تو یہ لوگ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، اور یہ لوگ سوچنے لگے، کہنے لگے بتائیے عجب حال ہے ان کا، ایک طرف تو مدینے میں مرنے والے کی خبر دے رہے ہیں، اور دوسرے بے خبری کا یہ عالم ہے کہ ان کا اونٹ کہاں گیا، انہیں خود خبر نہیں ہے۔ اگر اس کی خبر ہے تو اس کی خبر تو اور زیادہ ہونے چاہیے، پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اونٹ کی خبر کرو، اونٹ کا پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ یہ جب حال ہے تو نبی نے ایک ہی وقت میں دو باتیں کر کے یہ نہیں بتانا چاہا تھا کہ تمہارا نبی بے خبر ہے، بلکہ نبی یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ علم رکھنے کے بعد بھی پوچھا جاتا ہے، اور جو مدینے میں مرنے والے کی خبر رکھتا ہے وہ قریب میں اپنے ناقہ اور اپنے اونٹ کی خبر کیوں نہیں رکھتا۔ خبر اس کی بھی ہے لیکن پوچھ رہے ہیں اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، علم رکھنے کے بعد بھی نبی کبھی کبھی سوال کر دیتے ہیں، اور سوال کا کرنا منافی ہے، علم غیب نہیں ہے، علم غیب کی سے نفی نہیں ہوتی۔ آیت شریفہ اسی موقع پر یہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ عبداللہ ابن ابی منافقین وغیرہ نے جب اس طرح کی سرگوشی کیا تو نبی نے فوراً ارشاد فرمایا، نبی نے فرمایا تھا کہ بتاؤ یہ میرا ناقہ کہاں ہے۔ عبداللہ ابن ابی منافق اپنی قوم سے کہنے لگا کہ ان کا کیسا عجب حال ہے کہ مدینے میں مرنے والے کی تو خبر دے رہے ہیں اور اپنا ناقہ معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کا یہ قول بھی مخفی نہ رہا، یعنی یہ عبداللہ ابن ابی منافق آپس میں بات کر رہا ہے، اور جس نبی کو علم غیب سے بے خبر سمجھ رہا ہے اس نبی کے غیب دانی کا یہ عالم ہے کہ یہ آپس میں بات کر رہا تو اس کی خفیہ باتوں کی بھی نبی کو خبر ہو رہی ہے۔ اور نبی پھر فرماتے ہیں یہ کیسے منافقین ہیں جماعت میں جو میری غیب دانی پر باتیں کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ان کے نبی کو خبر ہی نہیں ہے۔
حالانکہ اب نبی کے کمال درجے کا علم کا اندازہ لگایا جائے، وہی نبی جو رفاع کے موت کی خبر دے رہے، وہی نبی جو اپنے ناقہ کی تلاش کے لیے اعلان کر رہے ہیں، اسی نبی کا یہ عالم ہے کہ ان کی مجلس میں جو آپس میں سرگوشی کر رہا ہے اس کی بھی انہیں خبر ہو رہی ہے۔ اور جب اس طرح کی بات کی خبر ہو سکتی ہے تو پھر گمشدہ ناقے کی خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور جسے مدینے میں مرنے والے کی خبر ہو سکتی ہے اور خفیہ طور پر باتیں کرنے والوں کی خبر ہو سکتی ہے، اس نبی کو قیامت کے علم کی خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور قیامت کب آئے گی اس کا علم کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن بات یہ ہے کہ جیسی جب ضرورت ہوتی ہے، جو جیسی حکمت ہوتی ہے، اس کے مطابق نبی اپنے علم کا اظہار فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَأَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی۔ اب اللہ نے نبی سے یہ فرمایا کہ تم اس طرح کہو کہ اگر میں غیب جان لیا ہوتا، آدمی کہے گا، غیر بدعقیدے کہیں گے کہ دیکھیے یہاں تو خود نبی نے انکار کیا ہے کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، کہ اگر میں علم غیب جان لیا کرتا تو اس کا مطلب ہی یہ ہوا کہ نبی نہیں جانتے۔ لیکن یہاں مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر بذات خود غیب کا علم ہونا اس کو کوئی بھی نہیں کہتا، بلکہ ذاتی طور پر غیب کا علم ہونا یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کو ذاتی طور پر علم غیب ہے، اس کو کسی نے نہیں بتایا، لیکن میرے مصطفیٰ کو جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں بلکہ عطائی ہے، اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ جانتے ہیں، اللہ نے بتایا ہے۔ تو یہاں پر جو نبی نے فرمایا، جو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، وہ اسی بات کی طرف کہ ذاتی طور پر نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ خبر نہیں ہے، بس میں اتنا جانتا ہوں جتنا میرا خدا مجھے بتاتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں انہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی کام نبی کا جو ہے وہ خوشی سنانا ہے، ڈر سنانا ہے، مومنین کو رغبت دینا ہے، لوگوں کو ہدایت کی تلقین کرنا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کی عطا سے مصطفیٰ اتنا جان لیتے ہیں جتنا رب کا منشا ہوتا ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به۔ اور یہ آیت پاک انہی کفار و مشرکین کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حقیقی طور پر قدرت کاملہ حاصل ہے ہر معاملے میں، زمین کی پیدائش ہو، آسمان کی تخلیق ہو، پیڑ پودے، چرند و پرند، پھل پھول، تمام دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں سب کی پر قدرت اللہ کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے اندر یہ
قوت اور یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین پیدا بنا دے، پھلواری لگا دے، وہ پیڑ اگا دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک مرد سے جوڑا بنا دیا اور پھر اس سے اللہ نے اولاد دی، اور جب اولاد اسے ملنے لگی تو انہوں نے دعائیں کی، اللہ میں نیک اولاد دے دے، ہمیں صالح اولاد دے دے، مل گئی۔ اور جب مل گئی اولاد تو اب وہ اس کو منسوب کر دیتے ہیں اپنے بتوں کی طرف، جو کفار کا مزاج تھا، نام رکھ دیں عبد العزیٰ، نام رکھ دیں عبد المنات، اور اسی طرح جو قوم ستارہ پرستوں کی، وہ اپنے اولاد کی نسبت ستاروں کی طرف، کوئی اور کسی کی طرف۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ نے اسے دی ہے اولاد تو اس کی طرف نسبت کرتے، اس کے شکر گزار ہوتے۔ جب تک اولاد نہیں تھی تو بت سے مانگتے نہیں تھے، جس کو اپنا معبود بنائے رکھا ہے ان سے نہیں مانگتے تھے، مانگتے تھے اپنے خدا سے۔ اور جب اللہ انہیں اولاد دے دیتا تو پھر وہ اللہ کے شکر گزار نہ ہوتے، بلکہ اپنے بتوں کے، اپنے ان کے جن کے جو معتقد ہیں، جن کے جو معبود ہیں، اپنے معبودوں کے شکر گزار بنتے۔ تو یہ گویا کہ اللہ کی بارگاہ میں بے وفائی ہے۔ اسی تعلق سے یہ آیت پاک ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی اللہ کی ہی ذات ہے کہ وہ ایک جان سے پیدا کرے، کسی اور میں یہ قدرت ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وجعل منها زوجها، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، لیسکن الیہا، یہ جوڑا کیوں بنایا؟ کہ اس سے چین پائے، راحت کے لیے، سکون کے لیے۔ چنانچہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی بغیر ماں باپ کی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام کے سکون کے لیے انہی کی پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی، ایک جن سے دوسرے کی تخلیق، اور پھر حضرت حوا کو پیدا فرما کر حضرت آدم کی سکون کا انتظام کیا، اور پھر ان کے اجتماع سے اللہ نے اس انسانی نسل کو فروغ دیا۔ تو اسی کی طرف رب کا ارشاد ہے کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا کہ اس سے چین پائے۔ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب مرد اس پہ چھایا تو اسے ایک ہلکا سا پیٹ رہ گیا، تو اسے لیے پھرا کی، یعنی یہ کنایہ ہے جمع کی طرف کہ جب شوہر اور بیوی کا ملاپ ہوا تو اس کے ذریعے سے پھر اللہ نے اس کے ہلکا سا پیٹ کر دیا، وزنی ہو گیا، پیٹ ظاہر ہو گیا، اور پھر وہ لے کے اسے پھرتی رہی۔ فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، پھر جب بوجھل پڑی، یعنی پیٹ زیادہ ظاہر ہوا، بوجھل ہوا، وزنی ہوا، دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ ضرور اگر تو ہمیں جیسا چاہیے بچہ دے گا تو بے شک ہم شکر گزار ہوں گے۔ یہ مفسرین نے فرمایا کہ عام بندوں کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر یہ اس خاص
اس شخص کے لیے یہ آیت پاک نازل ہوئی جس کا نام قصی ہے کہ قصی کو اللہ نے اسی کی نسل سے ایک بیوی دیا اور پھر ان کے آپس کے اجتماع سے ان کو اللہ نے اولاد دیا، اور جب اولاد ہو گئی تو انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف منسوب کرتے، لیکن انہوں نے پھر اپنے اس بچے کا نام بتوں کی طرف منسوب کر دیا۔ تو اسی کی طرف اللہ نے یہ اعلان فرمایا، کیسے ہیں لوگ، مانگتے مجھ سے ہیں دیتا میں ہوں، میرے شکر گزار ہونے کی باتیں کرتے ہیں، اور جب میں دے دیتا ہوں تو پھر وہ مجھے بھول کر ان کی طرف منسوب کر کے وہ ان کے تابع دار بن جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے پاس جو قدرت ہے وہ قدرت دنیا میں کسی نہ بت کو پاس ہے، نہ دنیا کے کسی باطل معبود کے پاس ہے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے بچہ عطا فرمایا، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے، شریک ٹھہرا دیے۔ تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے، یعنی رب ارشاد فرماتا ہے ان کو معبودوں کی طرف منسوب کر دینے سے، ان کی طرف نسبت دے دینے سے کیا وہ میرا کچھ بگاڑ پائیں گے؟ اللہ کی برتری اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا اختیار اپنی جگہ قائم ہے، قائم رہے گا، کسی کی وجہ سے وہ بدل نہیں سکتا۔ یعنی مفسرین اکرام کا قول ہے کہ اس آیت میں قریش کو خطاب ہے جو قصی کی اولاد ہیں، ان سے فرمایا گیا کہ تم نے ایک شخص قصی سے پیدا کیا اور اس کی بیوی اسی کی جنس سے عربی قرشی، تاکہ اس سے چین اور آرام پائے۔ پھر جب ان کی درخواست کے مطابق انہیں تندرست بچہ عنایت کیا تو انہوں نے اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو شریک بنایا اور اپنے چاروں بیٹوں کا نام عبد مناف، عبد العزیٰ، عبد قصی اور عبد الدار رکھا، یعنی بتوں کی طرف منسوب کر دیا۔ اب آپ خود سمجھیں یہ سراسر ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ دیا تو اللہ نے، اور ایسوں کی طرف یہ عقل کی ان کے کجی بھی ہے، ایسوں کی طرف منسوب کیا جو محض ایک پتھر ہیں، جو نہ اولاد دے سکتے ہیں، نہ کسی کی اولاد چھین سکتے ہیں، نہ خود کوئی طاقت اور قوت رکھتے ہیں، نہ کسی کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، اور نہ کسی کی کوئی مشکل کشائی کر سکتے ہیں۔ کوئی بت دنیا میں جتنے باطل پرست ہیں ان کو چیلنج کر دیجئے کہ اپنے معبودوں میں سے کسی بت کو وہ آواز دیں اور وہ چل کر ان کے پاس آ جائے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ پتھر کے بنے بت کیا آئیں گے؟ لیکن اللہ کی قدرت تو ایسی ہے، تم اپنے خدا کو جہاں سے پکارو وہیں سے خدا تمہاری مدد کر دیتا ہے۔ پھر بھی نادانی کا یہ عالم دیا اس نے، اور اگر تمہارے یہ لات و منات اور یہ عزا وغیرہ اگر اولاد دے سکتے تھے تو پھر تم نے اللہ سے کیوں مانگا؟ انہی سے مانگنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کا خدا سے مانگنا گویا یہ اس بات کا اظہار ہے کہ انہیں بھی اس حقیقت کا اقرار ہے کہ ہمارے یہ سارے بت جن کو اپنے معبود بنایا ہے ان میں سے کسی کو یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا دے دے۔ ہاں، دینے کی قدرت تو محض وحدہ لا شریک پروردگار عالم کو ہے، اس لیے مانگا اس سے
اور جب مانگا اس سے تو اسی کا بندہ کہنا چاہیے نا، عبداللہ نام رکھ دینا چاہیے، عبد القدیر رکھ دینا چاہیے، عبد القیوم رکھ دینا چاہیے، تاکہ معلوم ہوتا کہ اللہ کا دیا ہوا یہ بیٹا ہے، اسی کی طرف منسوب ہو، لیکن دیا اس نے اور منسوب کر دیا ان کی طرف، گویا کہ حقیقت پہ پردہ ڈالنا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ رزق کھاتے اللہ کا ہیں اور باتیں دوسروں کی کرتے ہیں، حقیقت میں معبود خدا ہوتا ہے، لیکن وہ ان کی پرستش میں لگے ہوتے ہیں۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، پھر جب اس نے انہیں جیسا چاہیے تھا بچہ عطا فرمایا، انہوں نے اس کی عطا میں اس کے ساجی ٹھہرائے، تو اللہ کو برتری ہے ان کے شرک سے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں؟ یعنی یہ ان کی ناقلی قرآن نے بیان کی کہ ایسے کو شریک بنا لیا، ایسے کو اس خدا کی ذات میں شریک کر دیا، اور ایسے کو منسوب کر دیا کہ جو کبھی کسی کو نہ پیدا کر سکے، اور یہ کہ خود وہ بنے ہوئے ہیں، کسی کو بنایا نہیں آج تک، اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا۔ کوئی دنیا کا جتنے ان کے معبود ہیں، ان سارے معبودوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ کہہ دے کہ مجھے کسی نے نہیں بنایا، بلکہ سب کوئی جانتا ہے کہ یہ سب مخلوق ہے، اور خالق کوئی ہے جو محض ذات وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کیا اسے شریک کرتے ہیں جو کچھ نہ بنائے اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور ایسے کو شریک ٹھہرایا ہے کہ جو کچھ نہ بنائے بلکہ وہ خود بنائے ہوئے ہیں، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں۔ ایسو کو معبود بنا لیا، نہ ان کی مدد کر سکیں اور نہ ہی اپنی ہی کوئی مدد کر سکیں۔ ان کو اگر کوئی ضرب لگا دے تو چاہیں تو اپنے ہی کو بچا لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے وقت میں ان معبودوں پر حملہ کیا تو ایک ہتھوڑی کے ذریعے ان کا سر توڑا، تو اگر ان میں کچھ شکتی ہوتی، کچھ ان میں قدرت ہوتی، کچھ اختیار ہوتا، کم از کم دوسروں کو نہیں بچا سکے تھے تو اپنے ہی کو بچا لیتے، لیکن یہ قوت کہاں، یہ تو پتھر ہیں۔ خدا فرماتا ہے وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان کو کوئی مدد پہنچا سکیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کریں۔ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ یہ معبودوں کی پوزیشن بیان ہو رہی ہے۔ کوئی ان کا ماننے والا اگر انہیں بلائے کسی راستے پر تو کوئی معبود آ سکتا ہے یا آیا آج تک؟ کوئی معبود نہیں آ سکا، نہ آ سکتا ہے، قوت ہی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ مدد تمہاری کر سکیں نہ خود اپنی کر سکیں، اور وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اور اگر تم انہیں راہ کی طرف بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہ آئیں۔ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، تم پر
ایک سا ہے، چاہے انہیں پکارو یا چپ رہو۔ یہ ان کی پوزیشن بیان ہو رہی، تمہارے اوپر ایک ہی اثر رہے گا، چاہے پکارو چاہے چپ رہو۔ وہ ہمیشہ جیسے بے خبر پڑے تھے ویسے ہی بے خبر رہیں گے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ بے شک وہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔ یہ اللہ نے تعلیم فرمائی، اللہ کے سوا جن کو لوگ پوجتے ہیں وہ سب کبھی خدا نہیں ہو سکتے، بلکہ رب فرماتا ہے تمہاری طرح وہ بھی بندے ہیں، تو انہیں پکارو، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو انہیں پکارو پھر وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ بندے ہیں، مخلوق ہے، اور اگر معبود ہے تو پکارو تو انہیں چاہیے کہ اگر وہ سچے معبود ہیں تو تمہارا جواب دے دیں، لیکن کوئی جواب آج تک کسی پتھر سے نہیں ملا ہے۔ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ یعنی بظاہر نقشے کے لحاظ سے تو ہاتھ پاؤں شکل صورت سب بنا دی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں اس پاؤں میں کیا وہ قوت ہے جو چلنے پر آدمی کو تیار کرے؟ یا ہاتھ میں وہ قوت ہے جس سے کچھ دے سکے؟ یا کان میں وہ قوت ہے جس سے کچھ سن سکے؟ آنکھ میں وہ قوت ہے جس سے کچھ دیکھ سکے؟ زبان میں کیا ان کے قوت ہے جس سے کچھ بول سکے؟ دے گا کون اس طرح کی قدرت؟ دنیا میں کسی معبود، باطل معبود کے پاس یہ قوت نہیں ہے۔ یہ قوت دے گا تو وہی دے گا جو خالق حقیقی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں؟ ام لہم اید یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے گرفت کریں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جس سے سنیں؟ قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ تم فرماؤ، نبی سے اللہ نے مخاطب فرمایا اور ارشاد فرمایا نبی سے اللہ نے، تم فرماؤ کہ اپنے شریکوں کو پکارو اور مجھ پر داؤں چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یعنی یہ چیلنج کرنے کے بعد اللہ نے نبی سے کہا اب ان کفاروں سے کہیے جن کا یہ نظریہ ہے، جن کی یہ سوچ ہے، جن کی اس طرح کی عقلیں ہیں، ان سے کہیے کہ پکار کے دکھاؤ۔ کبھی بھی مصطفیٰ کو اللہ نے تلقین فرما دی، تربیت فرما دی، تمانیت دے دی کہ کبھی بھی وہ ان چیزوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ان میں وہ قوت دی ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی قوت دینے کا اختیار تو محض مالک حقیقی کو ہے۔ لہذا بندوں کو چاہیے کہ اسی کی پرستش کریں جس کے قبضے قدرت میں اس طرح کی چیزیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام۔